ہمیں اس آیت کے بارے میں یہ سمجھنا ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، اس کا موقع کیا تھا، اور وہ کون سی شخصیت تھی کہ جس کے ایمان لے آنے کے بعد اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب وہ ایمان لے آئے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ کافی ہیں اب آپ کے لیے۔ تو کس نے آ کر کے یہ اتنے بڑے خلا کو بھرا ہے کہ قرآن نے فرمایا اے محبوب اب یہ کافی ہیں آپ کے لیے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھئے، وہ فرماتے ہیں یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایمان لائے، اور ان کے ایمان لانے کے بعد 40 کا عدد مکمل ہو گیا۔ 39 آدمی 39 وہ ایمان لا چکے تھے، اور 40ویں آدمی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ جب یہ 40 آدمی مسلمان ہو گئے اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اسلام میں داخل ہو گئے، تو پھر اللہ نے یہ بات فرمائی کہ اے پیغمبر آپ کے لیے یہ کافی ہے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، لوگوں نے دیکھا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے تو کس طرح پھر اسلام کو عزت بھی ملی، غلبہ بھی ملا، تقویت بھی ملی، اور مسلمانوں کے اندر کتنا جوش اور کتنا ولولہ پیدا ہو گیا، ان کا کانفیڈنس کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت تھی۔ آج یوم فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہم اس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں جس کی شان میں اللہ نے آیتیں نازل فرمائی ہیں، اور شان میں تو اور بھی کئی لوگوں کی آیتیں اتری ہیں، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کی تائید اور حمایت میں اور جن کی رائے کی موافقت میں بھی اللہ نے قرآن نازل کر دیا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ وہ زمین پہ ایک بات کہتے تھے، ایک رائے دیتے تھے، ایک مشورہ دیتے تھے، اپنے فہم سے، اپنی بصیرت سے، اپنی سمجھ سے، اور اللہ تعالیٰ ان کی موافقت فرمائے۔ جو وہ کہتے یا جو وہ چاہتے تھے ان مسائل میں، ان معاملات میں، اللہ تعالیٰ ویسا ہی حکم نازل کر دیتا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو ایسی کوئی 20-22 آیتیں ہیں، 20 سے کچھ اوپر، جو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی موافقت میں اور ان کی تائید میں، ان کے فیور میں نازل ہوئی، یعنی ان کی رائے کی موافقت میں۔ بخاری شریف میں انہوں نے 3 باتوں کا ذکر کیا ہے، باقی اور دوسری کتابوں میں موجود۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 3 کا ذکر کیا کہ اللہ نے ان معاملات میں نے اپنے رب کی موافقت کی، اور یہ وہ ادب سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے موافقت کی ہے، ہاں، کیونکہ بڑا مقام ادب ہے، خدا کے حضور کا معاملہ ہے، اس لیے وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ میں نے موافقت، ورنہ ہوا یہ تھا کہ پہلے حضرت عمر نے رائے دی، پھر اللہ نے اس کی موافقت میں آیت نازل فرمائی۔ یہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ان کے اسلام لانے سے دین کو عزت بھی ملی، غلبہ بھی ملا، تقویت بھی ملی، اور یہ بات باقاعدہ نص کے طور پر ثابت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی، اور دعا کے مختلف الفاظ موجود ہیں جن کا ایک ہی معنی و مفہوم بنتا ہے۔ اللہم اعز الاسلام بعمر بن ہشام اور عمر بن الخطاب، اے اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے اسلام کو عزت دے دے، اسلام کو غلبہ دے۔ عمر بن ہشام کے ذریعے، جو ابو جہل کا نام، یا عمر بن خطاب کے ذریعے۔ اور کہیں آیا کہ صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام لے کے آپ نے یہ دعا کی، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو مضبوط کر دے۔ دعائیں ہو رہی تھی باقاعدہ،
یہ اپنی نوعیت کا نادر واقعہ ہے، منفرد واقعہ. کسی کے لیے اللہ کے رسول نے اس طرح دعا نہیں کی تھی آج تک، نہ آج کے بعد کسی کے لیے اس طرح دعا کی. لوگ اسلام لائے اللہ کی توفیق سے، خدا ہے. حضرت عمر کے لیے دعائیں کی گئی. اور ترمذی نے جس حدیث کو حسن قرار دیا ہے اور صحیح قرار دیا ہے، اس میں یہ فرمایا کہ اللہ تجھے عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب سے جو زیادہ محبوب ہے، زیادہ کیا، جو تجھے محبوب ہے، اس کے ذریعے سے اسلام کو عزت دے. ان دونوں میں جو تجھے محبوب ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو عزت دے. صحابہ کرام کہتے ہیں جب حضرت عمر اسلام لے آئے تو ہمیں پتہ چل گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کو محبوب ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے محبوب ہیں. اس حدیث سے یہ پتہ چلا. ترمذی کی روایت فرمایا کہ جس سے تجھے محبت ہے اس کے ذریعے اسلام کو عزت دے دے. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اسلام میں داخل ہو. ابو جہل اسلام نہیں لایا، لہذا وہ اللہ کو محبوب نہیں تھا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے محبوب. تو محبوب الہی ہونے کا شرف حاصل ہے انہیں، اور مطلوب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا شرف حاصل. آپ محبوب بھی ہیں، مطلوب بھی ہیں، مراد رسول بھی ہیں اور مقصود بھی ہیں. سب جو آئے، جتنے بھی لوگ آئے، وہ طالب ہو کر آئے، طلبگار بن کر آئے. مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب آئے تو مطلوب ہو گئے، محبوب ہو کر آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ سے طلب کی. اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے عمر کا اسلام لانا ہمارے لیے بڑا باعث برکت ہوا. جب وہ اسلام میں داخل ہوئے تو اسلام کو غلبہ ملا، اور پھر جب انہوں نے ہجرت کی تو دین کو اور امت کو نصرت ملی. اور جب ان کے ہاتھ میں عنان خلافت آئی اور انہوں نے حکومت کی تو یہ سب لوگوں کے لیے رحمت ہو گئی. غلبہ ملا، نصرت اور مدد ملی، اور رحمت و برکت ہمیں ملی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ. یہ صحابہ کرام ہیں، بڑے بڑے لوگ، جلیل القدر لوگ. کہ آپ جب اسلام میں داخل ہوئے تو اسلام کو غلبہ ملا. اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ اسلام سے، اس دین کی باتوں سے بہت دور تھے، اور ان کے دل میں ایک قسم کا غیظ تھا، شدید غیظ، غصہ. اور اسی غیظ و غضب سے مغلوب ہو کر ایک دن وہ ہاتھ میں تلوار اٹھا کر کے اس طرف کا قصد کر کے جانے لگے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے. صفا کے دامن میں حضور ایک گھر میں تشریف فرما تھے جہاں آپ کے ساتھ آپ کے کچھ اصحاب رہتے تھے، اور تمام معاملات چھپ چھپ کے ادا کیے جاتے تھے، کیونکہ کفار اس وقت پیچھے پڑے ہوئے تھے اور کافروں کا غلبہ تھا، اور اسلام بڑا کمزور تھا، دین کمزور تھا، مسلمان بے دست و پا تھے. صفا کے دامن میں جہاں حضور تشریف فرما تھے وہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور کے ساتھ تھے، وہاں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ بھی حضور کے ساتھ تھے، وہاں حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ بھی حضور کے ساتھ تھے. یہ سب حضرات مسلمان ہو چکے تھے، اور کچھ حضرات ہوتے تھے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت نہیں کی تھی، اور یہ حضور کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے. اس حالت میں حضرت عمر تلوار اٹھا کر چلے جا رہے تھے، غصے میں تھے، غضب کی حالت میں. حضرت نعیم جو ان کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، بنی عدی سے،
وہ راستے میں ملے تو دیکھا تیور اچھے نہیں. عمر غضب کی حالت میں تلوار لہراتے ہوئے جا رہے ہیں. اللہ خیر کرے. پوچھا عمر کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہا ہوں. کہا کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ بس بہت ہو گیا. جس شخص نے قریش میں پھوٹ ڈال دی، جس شخص نے ہمارے بچوں کو بہکا دیا، جس شخص نے ایک نیا دین پیدا کیا، جس شخص نے اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ دیا، اب اس شخص کو زندہ نہیں رہنا چاہیے. اب میں یہ قصہ تمام کرنے جا رہا ہوں، بس بہت ہو گیا. حضرت نعیم کہنے لگے اے عمر پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لو. کہنے لگے میرے گھر کو کیا ہوا؟ کہنے لگے جناب آپ کی بہن، آپ کے بہنوئی، یہ دونوں مسلمان ہو چکے ہیں اور اسی شخص کے پیروکار ہو چکے ہیں جس کا چراغ تم بجھانے جا رہے. تو عمر پہلے اپنے گھر کو دیکھو، جاؤ ان کو نمٹو. اب تو وہ آگ بگولا ہو. انہوں نے کہا ہے میرے گھر میں یہ بات پہنچ گئی اور مجھے پتہ بھی نہیں. سیدھے وہاں سے غصے سے پیچ و تاب کھاتے ہوئے اپنی بہن کے دروازے پہ جا کے آدم کے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا. بولا کھولو. اندر بہن و بہنوئی ایک معلم کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ ان کو قرآن پڑھانے آتے تھے. صحیفہ تھا ایک، اس میں کچھ صورتیں لکھی ہوئی تھی، خاص طور سے سورہ طٰہٰ کا صحیفہ تھا. وہ پورا قرآن تو جمع شدہ اس وقت نہیں تھا نا، قرآن تو ابھی پورا نازل بھی نہیں ہوا. تو ایک صحیفے میں لکھا ہوا تھا سورہ طٰہٰ. وہ تلاوت ہو رہی تھی اور جیسے حضرت عمر پہنچے تھے تو وہ آواز ان کے کان میں پڑ چکی. ان دونوں نے جلدی جلدی اپنے معلم کو چھپایا اور کہا تم تو پیچھے جاؤ، کہیں چھپ جاؤ، کیونکہ عمر کے تیور اچھے نہیں لگ رہے. وہ چھپ گئے. پھر دروازہ کھولا گیا تو عمر نے کہا کیا ہو رہا ہے؟ یہ آواز کیسی تھی؟ انہوں نے کہا ہمیں تو کوئی آواز نہیں آ رہی. کون سی آواز؟ بس اتنی بات ہوئی تھی کہ ایک اٹھا کے تماچا اپنے بہنوئی کے منہ پہ رسید کر دیا. جلالی تھے، غصے کے تیز تھے، چھوٹتے تھپڑ مار دیا اور ان پہ بپھر گئے. مارنے لگے ان کو. کہنے لگے تم نے اپنا دین چھوڑ دیا ہے نا، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر لیا، کس کی اجازت سے؟ بہن نے جب یہ دیکھا کہ وہ ان کے شوہر کو مارے جا رہے ہیں تو اس سے نہیں رہا گیا. وہ آگے بڑھے اور کہا ہٹو عمر. ان کو بچانے کی کوشش کی تو پھر بہن پہ پل پڑے. بہن کو زور سے مارا کہ وہ ان کے سر پہ چوٹ لگی، ان کا سر پھٹ گیا. بہن کا نام تھا فاطمہ بنت خطاب اور بہنوئی کا نام تھا سعید بن زید. بہن کا سر پھٹ گیا، خون کا فوارہ جاری ہو گیا. جب انہوں نے مارنا شروع کر دیا تو دونوں نے بیک زبان بولا اے عمر تم جتنا چاہو مال، لیکن اللہ رب العزت کی قسم جو دامن ہاتھوں سے پکڑ لیا اب چھوٹے گا نہیں. اب تم ہمارا اسلام نہیں چھڑا سکتے، ہم یہ بتائے دیتے. تو حضرت عمر نے کہا اتنے پکے لوگ، اور خون جو دیکھا بہتا ہوا اپنی بہن کا، تو اب حضرت عمر ایسے نہیں تھے کہ ان کا دل کوئی شکی ہو چکا نہیں. طبیعت میں غصہ اور جلال تھا مگر دل کے نرم تھے. اور جس کا دل اچھا ہو اور اندر دل میں سعادت اور نرمی ہو تو اسے بہرحال ہدایت مل جاتی ہے، مگر جس کا دل پلٹ جائے اس کے لیے کچھ نہیں. تو جیسے یہ بہن کا یہ حال دیکھا اور یہ بات سنی تو دل پگھل گیا. کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے، یہ کیا تم پڑھ رہے تھے ذرا مجھے بھی تو بتاؤ، یہ کیا چیز تھی، مجھے سناؤ. تو بہن نے کہا ہم وہ چیز آپ کے حوالے نہیں کر سکتے، ہم آپ کے حوالے نہیں کریں گے، آپ اس کی توہین کریں گے، آپ مشرک ہیں، آپ ایمان نہیں رکھتے. انہوں نے کہا میں اپنے بتوں کی، اپنے خداؤں کی قسم کھا کے کہتا ہوں
میں اس کی توہین نہیں کروں, تم مجھے کو دکھا دو, میں تمہیں واپس کر دوں. بہن نے جب یہ دیکھا کہ عمر مائل ہو رہے ہیں تو کہا اچھا اے عمر دیکھو یہ بڑی مقدس کتاب ہے, اس کو کوئی ناپاکی کی حالت میں نہیں چھوتا, تم ایسا کرو پہلے غسل کرو اور نہا لو, اس کے بعد میں تمہیں وہ پیش کر دوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غسل کیا, نہائے, جب آئے تو بہن صحیفہ لے کے بیٹھی ہوئی, پھر بہن نے وہ ان کے حوالے کیا تو انہوں نے سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات پڑھی. جیسے وہ آیات پڑھی تو ان کے اوپر ایک دم سے بڑا عجیب اثر مرتب ہونا شروع, کہنے لگے کیسا عجیب کلام ہے یہ, اور فوراً کہنے لگے یہ بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں. سبحان اللہ. حضرت خباب بن ارد جو معلم تھے وہ چھپے ہوئے تھے ابھی, تو ان کے کان میں جیسی آواز پڑی وہ نکل کے باہر آئے, کہنے لگے عمر تمہیں خوشخبری ہو, عمر تمہیں بشار, میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کل ہی تمہارے لیے دعائیں سنی ہیں, وہ دعائیں تمہارے حق میں قبول ہو گئی ہیں. اس وقت تم اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہو, ہمیں لگ رہا ہے کہ رسول اللہ کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو چکی ہے. حضرت عمر نے کہا ہاں مجھے بتاؤ کہ رسول اللہ کہاں ہیں. تو پھر انہوں نے بتایا کہ صفا کی طرف جائیے, وہاں فلاں مکان میں حضور تشریف فرما. تلوار اسی طرح حمائل تھی, یہاں سے اٹھے, اٹھ کر سیدھے اس طرف چل دی, اور جا کر وہ دروازہ جو بند تھا وہ کھٹکھٹایا. اندر سے کسی نے جھانک کر دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ عمر آئے ہیں اور تلوار لٹکائی ہوئی ہے, ارادے اچھے نہیں لگتے. یہ سنتے ہی امیر حمزہ کھڑے ہوئے, تلوار پہ ہاتھ رکھا, کہنے لگے آنے دو, اگر خیر کے ارادے سے آیا ہے تو ٹھیک ہے, اور کسی برے ارادے سے آیا ہے تو اس کی تلوار اسی کا سر ہوگا, فکر نہ کرو, آنے دو. حضور نے فرمایا دروازہ کھول دو. دروازہ کھولا گیا. اب عمر رسول اللہ کے سامنے کھڑے تھے. جیسے ہی رسول پاک نے ان کو دیکھا, حضور اپنا تیبند مبارک سمیٹتے ہوئے کھڑے ہوئے, اور کھڑے ہو کر عمر کی چادر کو پکڑ کے ایسے کھینچا, اور جلالت مآب انداز میں پوری شان رسالت کے ساتھ فرمایا, جو ایک رسول کی للکار ہوتی ہے اس للکار کے ساتھ. یہ وہ انداز ہوتا ہے پیغمبر کا جو دلوں کو ایک دم سے چیر کے رکھ دیتا ہے. ان کی چادر کو کھینچ کے فرمایا کیا تم لوگ اب بھی ایمان نہیں لاؤ گے؟ کیا خدا کے عذاب کا انتظار کر رہے ہو؟ اگر تم لوگ مجھ پہ ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر خدا کا عذاب نازل ہوگا تم پر. یہ للکار ایک پیغمبر کی ہو سکتی ہے. جس یقین کے ساتھ اللہ کا رسول یہ بات کر سکتا ہے کوئی نہیں کر سکتا. حضرت عمر کا دل دہل کے رہ گیا ایک دم, وہ تو پہلے پگھل گئے تھے. کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں اللہ اس کے رسول پر اور جو کچھ اللہ کا رسول ہمارے لیے لے کر آیا ہے اس پر ایمان قبول کرنے کے لیے ہی آیا ہوں. بس یہ انہوں نے کہا تو حضور نے خوشی سے ایک نعرہ لگایا, اللہ اکبر. جیسے حضور نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند فرمایا, سارے گھر والے سمجھ گئے کہ عمر ایمان قبول کر چکے ہیں. اور یہ نعرہ صرف زمین پر ہی نہیں لگا, آسمان میں عالم ملکوت بھی نعرہ زن تھا. اسی وقت جبرائیل نازل ہوئے اور انہوں نے آ کے رسول اللہ کو اس بات کی بشارت دی کہ یا رسول اللہ آج جتنے اہل زمین عمر کے ایمان لانے پر خوش ہیں اتنے اہل آسمان بھی خوش ہیں.